اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں دادا خوشی اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو اپنے تمام سوشل نیٹ ورکس پر خوش آمدید کہتی ہوں. نو ڈاؤٹ کہ تعلیم ہمیں شعور دیتا ہے، لیکن ہنر آج کے اس معاشی بحران میں روزگار کمانے کا بہترین ذریعہ ہے. اگر میں یہ بات کہوں کہ تعلیم اور ہنر ہم جولی ہے تو یہ بات بالکل درست ہے. اگر ہمارے پاس ہنر ہے اور اسے ہم ون وے ٹریک پہ لے جانا چاہتے ہیں، ڈیپینڈز اپون اس. لیکن تعلیم ہمیں یہ شعور دیتا ہے کہ اگر ہم کوئی بزنس یا کوئی کام سٹارٹ کرتے ہیں تو اسے واسٹ لیول پہ کیسے لے جا سکتے ہیں. تو تعلیم اور ہنر کا دونوں کا ساتھ چلنا اور ساتھ ہونا ضروری ہے. اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں تو کوشش کریں باہنر بھی بنیں. اسی سلسلے میں آج ہم موجود ہیں ضلع اٹک کی تحصیل ہزروں میں اعجاز فری ووکیشنل سلائی سینٹر میں، اور جہاں پر تمام عمر کی بچیاں، لڑکیاں، خواتین سلائی جیسا ہنر سیکھتی ہیں. اور اسی سلسلے میں اس ادارے کے پلرز ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ آئیں گے اعجاز محمد صاحب جو کہ اس کے چیف ایگزیکٹو ہیں، پھر محمد نعیم صاحب جو ڈائریکٹر ہیں، نور محمد صاحب اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینڈ انسٹرکٹر جو ٹیچر ہیں، مین پلر یہاں کو رن کر رہی ہیں مختاج بی بی صاحبہ. یہ تمام شخصیات آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. ان سے گپ شپ کریں گے، پوچھیں گے پاسٹ میں کس طرح یہ سلسلہ شروع کیا، کیا، کیوں، کیسے، یہ تمام معاملات آج جانیں گے. ساتھ ہی ساتھ پریزنٹ کیا چل رہا ہے اور ان فیوچر کیا پلانز رکھتے ہیں. تو آئیں جی ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری ٹیم کو اور مجھے اپنا قیمتی وقت دیا. چونکہ فاؤنڈر ہیں اعجاز صاحب تو ہم ان سے بات چیت کا سلسلہ شروع کریں گے. تو سر چونکہ ہر کام کے پیچھے آئیڈیا ہوتا ہے، تو آپ کو اس سینٹر کا خیال کیسے آیا؟ کسی کو دیکھ کے موٹیویشن ملی، زندگی میں کوئی ہٹ خود کو ایسی لگی، یا پھر کسی کی زندگی دیکھ کر اس کا خیال آیا کہ مجھے یہ کام شروع کرنا چاہیے؟ بیسیکلی یہ شروع میں جو ہے نا، میرے ایک دوست ہیں افریقہ میں ہوتے، تو انہوں نے یہ کام وہاں افریقہ میں شروع کیا کہ بجائے لوگوں کو مطلب پیسے دینے کے، کیش دینے کے یا کچھ خیرات کرنے کے، انہوں نے یہ کام شروع کیا. اچھا. تو پھر مجھے انہوں نے موٹیویٹ کیا کہ بھائی آپ بھی پاکستان میں اس طرح کا کام شروع کریں. تو اس کے بعد پھر میرے خیال میں نعیم صاحب آئے. اچھا. نعیم صاحب سے میری ایک روحانی ملاقات سمجھ میں، اچھا، ملاقات نہیں ہوئی تھی لیکن کسی ایک دوست کے ذریعے سے جو ہے نعیم صاحب سے میرا ہو گئی تھی ملاقات. تو ناظرین کہتے ہیں کہ دوستی جو ہے وہ رحمت ہوتے ہیں اگر اچھے ہوں تو. دوست سے موٹیویشن ملی. سر اس سفر کا آغاز کس طرح شروع کیا؟ جو ظاہر ہے جب ہم کام شروع کرتے ہیں ہمیں بہت سارے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں، ان چیلنجز کو کس طرح آپ نے ٹیکل کیا؟ چیلنجز تو زندگی میں آتے رہتے ہیں اور یہی پارٹ آف لائف. الحمدللہ جب شروع میں مشکلات آئیں تو اللہ کے فضل سے میری مسز نے کافی کوآپریٹ کیا. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ گھبرائیں، آپ شروع کریں. اچھا. اور الحمدللہ ان کی محنت سے، ان کی کیا کہتے ہیں کوآپریشن سے یہ کام آ گیا. سب سے پہلے اس کا مطلب ہے معاشی چیلنج آپ کو فیس کرنا پڑا، لیکن آپ نے اسے ٹیکل کیا. اس کو کس طریقے سے ٹیکل کیا؟ کیسے زر کا انتظام کیا؟ تھوڑا سا ہمارے سے شیئر کریں. یہ پرسنل باتیں ہیں لیکن کیا کریں، آپ نے پوچھ ہی لیا. بالکل، آپ ہمارے سے شیئر کریں. یہ آپ کی قربانی ہے اور یہ قربانی کا جذبہ ہمارے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. جی بس وہ معاشی حالات کچھ اچھے نہیں تھے. اچھا. لیکن اس کے باوجود میری مسز جو ہے انہوں نے بہت کوآپریٹ کیا. انہوں نے یہاں تک کیا کہ کچھ ان کے زیورات تھے. اچھا. انہوں نے کہا جی آپ یہ لیں اور ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں کسی کے کام آئے تو اچھی بات ہے. اور الحمدللہ ہم نے وہ کیا اور اللہ نے اس کا دگنا ہمیں دیا. ماشاءاللہ، نیک نیتی سے شروع کیا اور اس کا پھل ملا. اچھا سر، 21ویں صدی جہاں پر عورت کی تعلیم پر بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، عورت مرد ویسے تو دونوں تعلیم یافتہ ہونی چاہیے، لیکن اس صدی میں عورت کے تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ اسے ہنر مند ہونا کتنا ضروری ہے آپ کے خیال میں؟ یہ تو بہت ضروری ہے. ہنر مند نہ ہوں تو یہ تو پھر آگے مسائل بہت ہوتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں. اگر انسان ہنر مند ہو تو وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا. تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر مند ہونا بہت ضروری ہے، اور خاص کر اس موجودہ ماحول.
اچھا ہم اپنے ڈائریکٹر جو ہیں یہاں کے نعیم صاحب ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے، ساتھ نور محمد صاحب ہیں. تو سر کیا جب اس پروجیکٹ کا انیگوریشن ہوا، افتتاح ہوا، تو کیا خواتین کا رد عمل ملا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہدرو جیسے علاقے میں بیٹھے ہیں، تو شروع میں تو تھوڑا بہت مسئلہ ہوا کہ کچھ عورتیں جو تھیں وہ الیکٹن تھیں، کچھ وہ پیرنٹس یا والدین بھی ان کو اجازت نہیں دے رہے تھے. لیکن جیسے آہستہ آہستہ اللہ کی طرف سے یہ شروع ہوا اور جیسے جیسے لوگ یہاں سے سیکھ کے گئے تو وہاں سے پھر سارا اچھا رہا اور کافی سارے اسٹوڈنٹس آنا شروع ہو گئے. اچھا سر، اس پروجیکٹ کی تشہیر میں عام لوگ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، چاہے وہ ڈونیشن کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، تو کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ بیسیکلی دیکھیں یہ تو ایک ویلفیئر کا پروجیکٹ ہے، جس میں ہمارا موٹو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ، زیادہ سے زیادہ لیڈیز جو ہیں وہ سیکھیں اور اپنے آپ کو باہنر بنا کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. اس حوالے سے جو لوگ بھی ہم سے تعامل کرنا چاہیں کسی بھی صورت میں، دے آر ویلکم، بیکاز وی وانٹ ٹو اسپریڈ دس موٹو اینڈ دس پروگرام. اچھا سر، ہر کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے، میں اجاز صاحب کی رائے ضرور لینا پسند کروں گی کہ ویسے تو ہر کسی کو پتا ہے کہ خیرات اور گدا گری میں کیا فرق ہے، وٹ از ڈفرنس بٹوین چیریٹی اینڈ بیگنگ، لیکن انسان کی اپنی رائے ہوتی ہے. آپ کے نزدیک کیا فرق ہے خیرات میں اور گدا گری میں؟ آپ اسے کیسے لیتے ہیں؟ میں تو اسے توجہ عزت کی بالکل. ہاں جی، گدا گری جو ہے یہ تو ایک تو ہمارا دین بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، اور چیریٹی جو ہے اس کی تو ہمارا دین قدم قدم پہ ہمیں جو ہے سکھاتا ہے کہ لوگوں کے کام آؤ. تو میرے خیال سے گدا گری سے تو پرہیز ہی کرنا چاہیے. اور اسلام کا پلر زکوٰۃ ہے جس کے تھرو ہمیں یہ میسج بھی ملتا ہے کہ دولت ایک جگہ اکٹھی نہ ہو، بڑھتی رہنی چاہیے. سر اس نور محمد صاحب آپ کو شامل کریں گے، اس پروجیکٹ کی کتنی برانچز ہیں ابھی تک، کہاں کہاں یہ ادارہ کھل چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اپنے طور پہ ہم نے ان کو 2 جگہ شروع کیا تھا. اچھا. کامرا اینڈ ہدرو. اچھا. کچھ مجبوریاں ایسی تھیں کہ جن کی بنا پہ ہدرو والے کو ہم نہیں کر سکے. کچھ معاملات تھے ایسے. الحمدللہ اور پھر ہم نے وہ سارے کا سارا اسی پہ فوکس کیا اور اللہ اور اللہ کے حبیب نے کرم فرمایا ہم بہت کامیاب جا رہے ہیں. اس وقت تک اس کلاس کی جانب پہ کمپلیشن پہ 1127 بچے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. تو صرف اس سینٹر کی تو ٹوٹل اس کی برانچز اگر دیکھی جائے ٹوٹل جو ہے تقریباً متعدد اندازے سے 3000 سے زیادہ ہم لیڈیز کو یہ سکھا چکے ہیں. اچھا. ہمارا یہ جو پروجیکٹ تھا یہ منہاج پوسٹ گریجویٹ کالج کامرا میں بھی تھا. اچھا. اور منہاج اسلامک سینٹر قاضی پور میں بھی تھا. ٹھیک ہے. تو 3 ہمارے تھے ٹوٹل یہ، اور اب فی الحال ایک ہی چل رہا ہے اور اس کے سارے ریسورسز جو یہاں پہ اکٹھے کرتے ہیں. اچھا، جگہ بڑی آپ نے پوائنٹ کی چنی کہ کامرا جو کہ اس طرف سے کور کر رہے ہیں ایریا کو اور ادھر سے غازی پور جو کہ اس ایریا کو کور کر رہے ہیں، تو اس وقت تک 3 برانچز اس کی چل رہی ہیں. تو سر مستقبل تو نو ڈاؤٹ کسی نے نہیں دیکھا، ہمیں یہ بھی نہیں پتا، کل کا تو دور کی بات، 1 سیکنڈ کا ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس دنیا میں ہیں یا نہیں، لیکن پھر بھی دنیا امید پر قائم ہے. تو اس پروجیکٹ کو لے کر مستقبل میں کیا پلاننگز ہیں آپ کی، اجاز صاحب؟ ہماری تو یہی پلاننگز ہے کہ اگر مہیا حضرات سامنے آئیں، اچھا، ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، خود آ کے حصہ لیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ نعیم صاحب جیسے مخلص دوست جو ہے یہ اس چیز کو آگے بڑھائیں انشاءاللہ. اور اس کی مزید برانچز آپ کھولنے کا اس میں مزید برانچز کا بھی ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے نا کہ سلائی جو ہے ایک لمیٹڈ سا کہہ لیں کہ آرٹ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشیدہ کاری اور کڑھائی وغیرہ اس کے لیے بھی ہم مزید کورسز ہم جا سکتے ہیں. پھر اس میں اجازت والی بات ہے کہ اگر کوئی مخیر حضرات ہمارے ساتھ اور کوآپریٹ کریں، کچھ اور وسائل ہمارے ہوں، تو بچیوں کا یہ ڈیمانڈ ہے یہاں پہ کہ کڑھائی بھی ہو، کشیدہ کاری بھی ہو، ساتھ سلائی بھی ہو. بعد کے ترقی یافتہ دور میں یہ اور زیادہ جو چیزیں شامل ہو گئی ہیں ان کو بھی ہم ساتھ کرنا چاہتے ہیں. ویری گڈ. اچھا جی، کہیں گے کہ ہوسٹ نے اور گیسٹ دونوں نے ہمارے جو مین پلر ہیں ان کو اگنور کیا، تو ایسی کوئی بات نہیں. اب ہم بالکل میڈم کو ٹائم دیں گے. مختار بی بی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم میڈم. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. آپ سے گپ شپ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. میں پوچھوں گی کہ آپ کا تعلق کس علاقے سے؟ اچھا، تو آپ اس ادارے سے کب سے منسلک ہیں، اپنی خدمات کب سے سر انجام دے رہی ہیں؟ میں تقریباً 5.5 سال. 5.5 سال سے آپ بچیوں کو سکھا رہی ہیں یہ سارا سلسلہ.
اچھا سر، اس سینٹر میں چونکہ اب ہم بیچ کے معاملات کی طرف آئیں گے جو کہ پریزنٹ چل رہے ہیں، تو اگر کوئی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے، آنا چاہتا ہے، تو وہ کیا طریقہ کار ہوگا؟ تو سر نور محمد صاحب، کس طرح بچیاں، خواتین، لڑکیاں ایڈمیشن کا کیا طریقہ کار ہے ہمارے سچ میں؟ ایڈمیشن کا طریقہ کار ہمارا یہ ہے کہ میں ہول ٹائم یہاں موجود ہوتا ہوں، آفس میں بیٹھتا ہوں. ٹھیک ہے. اسکول ٹائم میں کسی ڈیوریشن میں بھی کس وقت بھی کوئی بچی ود پیرنٹس آ جاتی ہے، اچھا کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے تحت ہم ان کی ایڈمیشن کرتے ہیں. اچھا. اور یہ ہے تو پھر آپ کو پہلے سے ہی خبر ہے، یہ ہے تو فی سبیل اللہ والی معاملہ، الحمدللہ الحمدللہ. تو ایڈمیشن یہاں کر لیتے ہوتے ہیں، پھر ان کو بتا دیتے ہیں کہ کیسے لایا جائے گا، کیسے لے جایا جائے گا، ان کا پیرنٹس کا معاملہ ہے. لیکن بر وقت 14 بجے یعنی دن کے 2 بجے ہم کلاس شروع کرتے ہیں، اور اس کو سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو لاک کر دیتے ہیں. میں آفس میں موجود ہوتا ہوں، ان کیس کہ ہمیں کوئی ضرورت پڑ جائے تو ہم اس کو کھول بھی لیتے ہیں. لیکن اس میں انڈیپینڈنٹلی میڈم اور بچیوں کو ٹائم جو 2 گھنٹے دیتی ہیں الحمدللہ. تو یہ صرف آپ رجسٹر پر نام درج کر لیتے ہیں یا پراپر اس کا کوئی فارم ہے؟ جی پراپر ایک فارم ہے، اس فارم پہ فل کرتے ہیں، اس کے پیرنٹس کے نام لکھتے ہیں، کانٹیکٹ نمبرز لکھتے ہیں، ایڈریسز ہوتے ہیں. ان کیس آف ایکسٹریم ایمرجنسی ہم ان کے پیرنٹس کو بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایک پراپر پروجیکٹ جس طرح چلایا جاتا ہے ناظرین، اس طرح سے ایڈمیشن کا طریقہ کار ہے. سیف طریقے سے ایڈمیشن کے تھرو بچوں کو انرول کیا جاتا ہے، بچوں کو، اور پھر سلسلہ شروع کیا جاتا ہے. میڈم آپ کس طرح سے سلائی سکھانے کا طریقہ کار کیا ہے آپ کا؟ میں بڑے پیار سے اور حوصلے سے تسلی سے سکھاتی ہوں بچیوں کو. بالکل. اور الحمدللہ بچیاں ماشاء اللہ کوآپریٹ کرتی ہیں آپ کے ساتھ. بہت زیادہ کرتی ہیں. کپڑے پہ آپ نے اسٹچنگ سکھائی ہے؟ بالکل کپڑے بھی بنواتی ہوں. اچھا سر، چونکہ سلائی سینٹر ہے تو یہاں پر مشین اور یہ والی چیزیں ضرورت پڑتی ہیں، تو آیا یہ بچیاں گھر سے لے کے آتی ہیں یا آپ انہیں پرووائڈ کرتے ہیں؟ جی نہیں، وہ مشینیں ایٹ پریزنٹ ہمارے پاس 16 ہیں، اچھی حالت میں ہیں. وہ انہی کی اعجاز صاحب کی ایفرٹ سے ہمیں وہ دستیاب ہوئی تھی، وہ ساری کی ساری. اور ان 16 جو بچیاں سلائی سیکھ پہ آ چکی ہوتی ہیں سلائی پہ، ان کو اس پہ بٹھایا جاتا ہے. دیگر بچیوں کو کڑھائی سکھائی جاتی ہے. اور اس ہول ٹائم میڈم بس 2 گروپوں میں ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹا سا سلسلہ ہے سلائی، لیکن آپ یہیں سے دیکھیں ڈریس ڈیزائنرز بھی بنتے ہیں. تبھی میں نے شروع میں کہا کہ ہنر ہونے کے ساتھ ساتھ تعلیم اس لیے ضروری ہے. اگر آپ کے پاس شعور ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا. ہنر ہے تو آپ ایک راستے پہ چلیں گے، تعلیم ہے تو آپ دوسرے برانڈز کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں آرڈرز دیں، تو آپ اپنے بزنس کو واسٹ لیول پہ لے جا سکتے ہیں. اچھا میڈم، کتنا کورس کا دورانیہ ہے، کتنے عرصے میں بچیاں سیکھ جاتی ہیں؟ تقریباً 3 منتھ. 3 منتھ کا کورس میں بچے سیکھ جاتی ہیں ماشاء اللہ سے. اچھا، اور کیا ہے، کن ماہ میں داخلے کھلتے ہیں؟ پورا سال. پورا سال؟ کھلے ہوتے ہیں. اچھا، پورا سال آپ اسے لے کر چلتے ہیں. جی بالکل. کہ بھائی نو ریسٹ والا سین ہے، یہ تو انہوں نے سچ کر دکھایا، نو پین نو گین، کہ آپ کو اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے تکالیف برداشت کرنی پڑیں گی. دیٹس ویری گڈ. اچھا سر، آپ سے پوچھوں گی نعیم صاحب کہ کورس مکمل ہونے پر چونکہ بچیوں کی ایفرٹ ہوتی ہے، ٹیچرز کی ایفرٹ ہے، آپ کی ایفرٹس ہیں، تو بچیوں اور خواتین کی، ٹیچرز کی کس طرح حوصلہ افزائی کی جاتی ہے؟ دیکھیں، یہ چونکہ ایک ہنر ہے، ایک آرٹ ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ریکگنیشن بھی ہو. تو ریکگنیشن کے حوالے سے ہم ان کو باقاعدہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. اچھا. جو کہ بچیاں سرٹیفکیٹ لینے کے لیے کافی ایفرٹ بھی کرتی ہیں اور بڑی خوش بھی ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ان کو ہم موٹیویٹ کرتے ہیں کہ جو آپ کو یہاں پہ ہم نے جتنی محنت کروائی ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ بھی دوسرے لوگوں کے کام آئیں، اور جتنا پاسبل ہو آپ بھی جو ہمارا یہ جو والنٹیئر سلسلہ ہے اس کو کنٹینیو رکھیں. اچھا، مطلب کہ یہ جس سرٹیفکیٹس آپ دیتے ہیں، یہ اس طرح بچیوں کو سینٹر میں بس ہاتھ میں تھما دیے جاتے ہیں یا پراپر اس کا کوئی چینل بنا ہے؟ یہ بھی وہی جو آپ نے فرمایا، ان کے انکریجمنٹ کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے باقاعدہ پروگرام ہم کرتے ہیں. اچھا. کسی شخصیت کو یہاں پہ بلاتے ہیں اور ان کے سامنے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور اس کا ایک اور مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم تاکہ اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم یہ کیا کام کر رہے ہیں، اور اگر کوئی اور مخیر حضرات ہم سے شامل ہونا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں. تو لاسٹ ٹائم جو ہم نے کیا تھا تقریباً کورونا سے پہلے، تو ہم نے یہ جو حضروں میں چھت شادی ہال ہے، وہاں پہ پورا ہال ہم نے بک کیا تھا. وہاں پہ تقریباً ہماری 150 سے 200 اسٹوڈنٹ جو تیار ہو گئی تھی ان کو سرٹیفائڈ دیا تھا. اور انٹرنیشنل لیول کا اسکالر وہاں پہ آئے تھے، نواز سندور صاحب، انہوں نے خطاب بھی کیا تھا اور موٹیویٹ بھی کیا تھا. تو اس کے علاوہ جو بچیوں نے کام کیا تھا سکھلائی کے دوران، تو باقاعدہ ان کی ہم نے ایگزیبیشن بھی کی تھی. وہ پروگرام ہمارا بہت زبردست اور بڑا سکسیسفل گیا تھا.
جس میں پورے علاقے میں پتہ چلا تھا کہ ماشاءاللہ یہ سینٹر جو ہے کتنا اچھا کام کر رہا ہے اور کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے. بالکل جی. اور ہر چیز پہ میں پھر کہوں گی کہ زر کا ہونا ضروری ہے. آئیڈیاز آنا تخلیقی عمل ہے, لیکن اس پر پریکٹیکل کام کرنا بیونڈ آر تھنکنگ ہے کہ ہم اس پر کتنی ایفرٹس کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اعجاز صاحب کو ہم نے صحیح چھیل کے رکھا ہوا ہے اکنامک کنڈیشن میں, لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان پر بوجھ ڈالتے ہیں جو اس بوجھ کو اٹھا سکے. تو اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے, آباد رکھے کہ یہ اس کاوش کو لے کے چل رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. سر, سینٹر کی سیکیورٹی اور نظم و ضبط کے کیا پلانز ہیں کہ بچیاں آتی ہیں, انہیں کوئی ٹیک اوور کرنے والا یا لک آفٹر کرنے والا ہے, یا بس ٹھیک ہے آئیں اور گئیں؟ جی الحمدللہ بھائی مائسر میں خود کرتا ہوں. اچھا. لیکن وقت کی پابندی بہت ضروری ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا, بچی آتی ہیں, جب سینٹر میں ہماری اسٹرینتھ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کو فوری طور پہ لاک کر کے میں اپنے آفس میں آ جاتا ہوں, اور تبھی کھولا جا سکتا ہے جب ان کی بچیوں کی چھٹی ہو. اس میں ایک بات میں مزید بڑھانا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی ونٹر سمر ویکیشن نہیں کرتے. اچھا جی, تھرو آؤٹ دا ایئر ہم بچیوں کو ٹریننگ دیتے. تو مطلب یہ محفوظ جگہ ہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ بالکل ٹرسٹ کے ساتھ آ سکتے ہیں. اس کا ثبوت کیونکہ میڈم ہماری لیڈیز ہیں, تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہاں پر جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ ٹھیک ہیں, کسی قسم کی پریشانی تو آپ کو نہیں دیکھنی پڑتی, آپ کو یا بچیوں کو؟ نہیں, کسی قسم کی نہیں, ہمیں ان کو پریشان ہونے نہیں دیتے. اچھا, مطلب اسٹرانگ پلر آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. اچھا, اثر اندازاً یہ جو 5.5 سال تو میڈم کے ہو چکے, تو آپ کتنے عرصہ سے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ ہم نے تو تقریباً یہ 2012 میں شروع کیا تھا. ماشاءاللہ. 2012 میں ہمارے کامرا میں اور قاضی پور میں برانچ بنی تھی. اچھا. تو یہ برانچ تھوڑی لیٹ کہہ لیں 2014 سے یہ برانچ جو ہے الحمدللہ کام کر رہی ہے. فیبروری 14 سے. اچھا, اور اندازے کے مطابق کتنی بچیاں اندازاً سیکھ چکی ہوں گی اب تک؟ کیونکہ آپ نے کہا 3 ماہ کا کورس ہے اور سال میں 12 ماہ ہوتے ہیں, تو یہ سلسلہ تو کافی لمبا ہے. تقریباً 3000 سے زائد. اچھا. اباؤٹ 3000. اور یہ تینوں برانچز کی بچیاں ملا کے ماشاءاللہ جی. اور سر, لاسٹ کوشچن آپ کا میرا جو ہے وہ سب سے ہے, 1 by 1 میں اس کا آنسر دوں گی کہ آپ اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے کیا پیغام چھوڑنا چاہیں گے. ہم اسٹارٹ کریں گے جی چیف ایگزیکٹو اعجاز صاحب کے ساتھ. کیا سر پیغام دینا چاہیں گے؟ جی پیغام یہی ہے کہ تربیت کے کام آئیں, آگے بڑھیں, اور جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کی مدد کریں, ان کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کریں, ان کے ساتھ آ کے تعاون کریں, اور انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ اس سے مزید ہم آگے ترقی کریں. انشاءاللہ لوگوں کے کام ہے. انشاءاللہ. سر, آپ چونکہ ڈائریکٹر ہیں نعیم صاحب, تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میرا بھی یہی میسج ہے, جیسے اعجاز صاحب نے فرمایا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو شمع ہے یہ شمع جلتی رہے اور زیادہ اچھی طریقے سے چلے. جو لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں ویلکم. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے مستقبل کے پروگرام میں یہ شامل ہے کہ ہم انشاءاللہ کڑھائی کا بھی اور کشیدہ کاری وغیرہ یہ بھی ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں. تو شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ جو کڑھائی کی مشین ہوتی ہے اور جو سلائی مشین ہے ان کے بہت ڈفرینس ہیں پرائسز میں, ان کی جو سیٹنگ ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے. اس حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ شمع جلاتے رہیں اور بڑھاتے رہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمارا ہم یہ ناصر. آمین. اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی طرف سے رہیں گے نور محمد صاحب کے پاس. سر, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میری طرف سے پیغام یہ ہے کہ بچیوں کے بہتر مستقبل کے لیے انہیں دستکاری سے مزید آگے بھی بڑھنا چاہیے, اور میری بھرپور کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ میرے پاس بڑی لڑکیاں آتی ہیں اور ہم ان کو انکریج کرتے ہیں. میرے پاس ماسٹرز اور گریجویٹ بیٹیاں آتی ہیں, الحمدللہ جب وہ جاتی ہیں تو بہت خوشی سے جاتی ہیں, سیکھ کے جاتی ہیں. لیکن ایک تسلی رہ جاتی ہے کہ ہمارا وہ کام صرف کچھ مالی معاملات کی وجہ سے نہیں چل رہا کہ ہم کشیدہ کاری اور دیگر معاملات اس میں شامل کریں. تو مخیر حضرات مہربانی کریں, آگے آئیں. وہ بیٹیاں جو یہاں سے ہو کے یورپ تک جا کے ہمارا پرچار کر رہی ہیں, ان بیٹیوں کے پیرنٹس ہمارے ساتھ مدد کریں, یہاں کی مخیر حضرات مدد کریں, تاکہ ہم اس کو اس طریقے سے چلا سکیں کہ بیٹی بیٹے کا مقام لے. میڈم, آپ تو اسٹرانگ پلر ہیں اس کا, جو کہ اس کار خیر کو لے کر چل رہی ہیں اور ڈیلی بیسس پر, تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گی کہ بچوں کو روکا نہ جائے, بچوں کو زیادہ سے زیادہ بچوں کو والدین جو ہیں وہ پیار سے سمجھائیں اور پیار سے ان کی مدد کریں. یہ نہ کہہ دیں کہ بچی کچھ بھی کر سکتی, باہر جائیں گے تو لوگ باتیں بنائیں گے. یہ بہت اچھی جگہ ہے, بہت اچھا کام ہے ماشاءاللہ سے زیادہ بچیاں آئیں اور یہ کام کریں, اور ہم بھی خوشی ہوگی انشاءاللہ.
अच्छे तरीके से सिखाते हैं माशाल्लाह से सीख के जाए। चले जी, हमारी यही दुआ है कि आपके जो इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर चुके हैं और अब से नहीं काफ़ी अरसा से चला रहे हैं, अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। ये थी जी आज की हमारी पुरउम्मीद शख्सियात जिनसे हमने बात की। सर, मैडम, आप सबका मैं फिर से शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आज के दौर में जो सबसे कीमती शय है जनाब, वो है आपका कीमती वक्त। और अगर वो कोई भी शख्स आपको अपना टाइम दे रहा है तो मेरा ख्याल है हमें उनका एहसानमंद होना चाहिए। इस कार्य खैर में आप लोग भी शामिल हो सकते हैं, उसका तरीकाकार आपने सुन लिया है। और अपनी खवातीन को बहुत इज़्ज़त और महफूज तरीके से आप इज़्ज़तदार शहरी बना सकते हैं, इज़्ज़तदार इंसान बना सकते हैं कि कल जब हिस्ट्री को रिपीट किया जाए तो हमारा नाम भी उसमें लिया जाए, मेरा नाम लिया जाए, इनका नाम लिया जाए। हमारी यही एफर्ट्स है। मैंने अपना हिस्सा शामिल किया है, आप भी अपना हिस्सा शामिल करें। और मैं इख्तितामिया से जाने से पहले एक रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि मैंने एक बच्ची मरियम का इंटरव्यू किया था जो कि डिसेबल हैं। उनके ऑपरेशन के लिए हमें 15 लाख रुपए चाहिए। प्लीज़ उसके लिए डोनेशंस का सिलसिला शुरू करें। अभी तक 1 रुपए की भी इमदाद नहीं हुई। और मैंने डायरेक्ट उनके वालिद साहब का नंबर इंस्टा की आईडी पे अपने डिस्क्रिप्शन में भी दिया ताकि आप डायरेक्ट उनके वालिद से बात करें। तो आप प्लीज़ मरियम का सहारा बने। यहाँ पर डोनर्स बैठे हुए हैं, अगर ये मेरा मैसेज सुन रहे हैं और साथ ही साथ अगर कुछ ऐसे असर रसूख वाले बंदे के पास जो हेल्प कर सकते हैं तो उस बच्ची के लिए प्लीज़ डोनेशंस का सिलसिला स्टार्ट करें ताकि हम उसे भी बाफखर शहरी और बाफखर इंसान बना सकें। बहुत ही क्यूट बच्ची है। तो इख्तितामिया की तरफ चलेंगे जी। मैं यही कहूँगी कि दूसरों को नुकसान पहुँचाए बगैर, उनको बदनाम किए बगैर, उनसे हसद किए बगैर, उनसे उलझे बगैर, उनसे आगे निकल जाने का हुनर सीखिए, ठीक है, जो कि ज़िंदगी में हमें काम आएगा। रवैया अपना बहुत मस्बत रखें, अच्छा रखें। यही हमें हुनर जो है हर मैदान फतह करने में कामयाब करेगा, साथ देगा। आप इस सिलसिले में हमारे इंस्टाग्राम पर मुझे राब्ता कर सकते हैं। चाहे आपने एजाज श्री वोकेशनल सेंटर की कोई मालूमात लेनी है, इनके डोनर्स, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर या इनकी टीम के मुताल्लिक कोई मालूमात चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे राब्ता कर सकते हैं जी। मेरा इंस्टाग्राम पेज है निदा खुशी, NIDAKHUSHI। वहाँ पर आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं इस टीम से मिलने के लिए, बात करने के लिए, अपने डोनेशंस देने के लिए या किसी भी किस्म की राय देने के लिए। और साथ ही साथ मरियम के डोनेशंस का फिर रिमाइंडर देती चलूँ। इंशाल्लाह फिर अगली मुलाकात होगी पुरुम्मीद ज़िंदगी के साथ। आपके शहर में मौजूद हैं ऐसी कहानियाँ तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं इस सिलसिले में। और उम्मीद है कि अगली मुलाकात भी ऐसी ही पुरसुकून और उम्मीद ज़िंदगियों के साथ होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं फिर से शुक्रिया अदा करूंगी आप सबका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। और मिसेस एजाज साहिबा हमारे साथ मौजूद ना हो सकी किसी काम की वजह से, मैं ऑन स्क्रीन उनका भी शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने हमारी बात को समझा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।